نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح آپ کی شریعت میں زندہ لوگوں کے حقوق ہیں کہ وہ اگر تمہارے سامنے آئے تمہیں سلام دے تو اچھے طریقے سے سلام کا جواب دو، وہ اگر تمہیں عزت دے تو عزت کا جواب عزت کے ساتھ دو، اگر تمہارا مہمان بنے تو تم اس کو دودھ پیش کرو، اس کی اچھی خدمت کرو، یہ جس طرح کی حقوق ہیں کہ اگر وہ چھینک مارتا ہے اور اس کو چھینک آتی ہے تو اس کے جواب میں تم یرحمک اللہ کہو، جب وہ الحمدللہ کہے، ٹھیک ہے، دعوت دے تو دعوت قبول کرو۔ یہ جس طرح زندہ لوگوں پہ حقوق ہیں نا، اسی طرح مرے ہوئے لوگوں کے بھی زندہ لوگوں پہ حقوق ہیں، اور جب تک زندہ لوگ میت کے اس حق کو ادا نہیں کرتے وہ میت کے متعلقہ جتنے بھی ان کے ذمے چیزیں ہیں نا اس سے عہدہ برا نہیں ہوتے۔ سب سے پہلا حق جو میت کا ہے مرنے کے بعد وہ اس کا غسل ہے، غسل میت۔ میت کے بیٹوں کو، میت کے بھائیوں کو، میت کے رشتہ داروں کو اس چیز کی پوری سمجھ ہونی چاہیے، انہیں یہ سیکھنا چاہیے کہ ہم نے میت کو غسل کس طرح دینا ہے۔ ہر مسلمان کو یہ سمجھ ہونی چاہیے، لیکن اگر کوئی پہلے نہیں بھی سیکھتا تو اس وقت جب کوئی شخص دنیا سے چلا جائے تو میت کے غسل کا طریقہ سیکھنے کے لیے کوئی لمبی چوڑی پلاننگ کی ضرورت نہیں۔ آپ عالم دین کے پاس، اپنے استاد کے پاس، اپنی مسجد کے پنیار کے پاس جا کے آپ 15-20 منٹ میں سیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اپنے والد صاحب کو، میں نے اپنے بھائی کو، میں نے اپنے بیٹے کو غسل دینا ہے تو میں کس طرح دوں۔ سب سے جو پہلا حق ہے وہ غسل میت ہے، ایسے پانی سے اس کو غسل دیا جائے کہ جس پانی کی ٹھنڈک اور جس پانی کی گرمی میت کو تکلیف نہ دے، اور اس کے غسل میں اس کے پوری صفائی کا اہتمام کیا جائے، جتنا ممکن ہو سکے اس کے ناک میں پانی چڑھائیں، جتنا ممکن ہو سکے اس کی کلی کا اہتمام کریں، اس کے کانوں کے سوراخ ہر جگہ پر پانی بہائیں۔ یہ پہلا میت کا حق ہے کہ اس کو غسل دیا جائے۔ دوسرا حق یہ ہے اس کو کفن دیا جائے، اس کو بغیر لباس کے نہ رکھا جائے۔ جس طرح زندہ بندے کا لباس سلا ہوا لباس ہے، جس کے بازو بنے ہوئے ہیں، بٹن لگے ہوئے ہیں، سلائیاں لگی ہوئی ہیں، اسی طرح مردہ بندے کا لباس سفید رنگ کا کفن ہے بغیر سلائی کے۔ یہ اس کا حق ہے۔ جو اس کے ورثاء ہیں وہ اس کے اس حق کو جس وقت تک ادا نہیں کرتے اس شخص کے حقوق سے وہ نہیں نکل سکتے۔ اچھا ستھرا، صاف، پاکیزہ، خوشبودار کفن میت کے حقوق میں سے اس کا دوسرا حق ہے۔ تیسری چیز یہ اس کے نماز جنازہ کا اہتمام کیا جائے، اور اس کے نماز جنازہ میں زیادہ سے زیادہ مسلمان شریک ہوں۔ نماز جنازہ عام نمازوں کی طرح فرض نہیں ہے، اس میں تھوڑی سی گنجائش ہے کہ یہ فرض کفایہ ہے۔ گاؤں میں سے، محلے میں سے اگر ایک شخص بھی اس کے جنازے میں شریک ہو گیا تو باقی گناہگار نہیں ہوں گے، اس شخص کو اجر ملے گا، باقی لوگوں کے ذمے سے جو فرض تھا وہ ادا ہو گیا۔ لیکن بطور ایک مسلمان، بطور ایک ہمسایہ، بطور ایک رشتہ دار صرف اسی بات پہ نہ رہیں کہ پورے گاؤں میں سے ایک شخص نے ادا کر دیا تو سب کا ہو گیا۔ نہیں، اپنے بھائی کو، اپنی بہن کو، بیٹے کو، والد کو، بزرگ کو رخصت کرنے کے لیے پورے اہتمام کے ساتھ نکلیں، اور جنازہ شان و شوکت کے ساتھ، ادب کے ساتھ اٹھائیں، آرام سے چلیں، جنازے کے آگے نہ چلیں، اس کو عزت دیں، کیونکہ اللہ کی حضور پیش ہونے میں وہ تم سے سبقت لے گیا۔ اور جب چل رہے ہوں تو چلتے ہوئے کلمہ شہادت پڑھیں، ذکر الہی کریں، درود پاک پڑھیں، اور اگر میت کا کوئی عیب تمہیں معلوم ہے تو اس کا عیب بیان نہ کریں، نہ اس کو تانا دیں، نہ یہ کہیں کہ ہون ساریاں چھڈی نہیں جاندہ، آج وہ آکڑ کھدئی، آج وہ ایسی کوئی بات نہ کہیں، بلکہ اس کی کوئی نہ کوئی نیکی یاد کر کے کہ یہ ایسا شخص تھا، جب ملا تو اس نے کہا یار پانی تو پی لو، یہ ایسا شخص تھا جب بھی ملا تو اس نے کہا تھوڑی دیر اور، یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں، جب بھی ملا اس نے کہا تھوڑی دیر اور بیٹھو، کوئی نہ کوئی اس کی اچھائی وہ چلتے ہوئے بیان کریں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کو برا کہنے کے متعلق سختی سے منع فرمایا۔ حضور نے فرمایا تم سے پہلے اللہ کی کچہری میں پہنچ گئے ہیں، ان کی کبھی بھی برائی بیان نہ کرو، ان کی اچھائیاں بیان کرو۔ اور جس وقت جنازے میں چلے جائیں، جنازہ رکھیں تو پورے اہتمام کے ساتھ، پورے امن کے ساتھ، پورے سکون کے ساتھ، تسلی کے ساتھ، ٹھیک ہے، آرام کے ساتھ اس کا جنازہ پڑھیں۔ جنازے کے بعد پھر اس کے بعد اس کا اگلا حق یہ ہے کہ اس کو قبرستان لے کے جائیں، قبرستان تک اس کو رخصت کریں، قبرستان جانے کے بعد اس کی قبر کی تیاری میں حصہ لیں۔
رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو یہاں تک عمل مبارک ہمارے سامنے ہے. حضور کے چچا زاد بھائی حضرت علی بن ابی طالب جو حضور کے خلیفہ بھی ہیں, حضور کے داماد بھی ہیں, باب ولایت بھی ہیں, ان سے ولایت چلی. حضور کے علم کا جو شہر اس کا دروازہ بھی ہیں. ان کی والدہ جب دنیا سے رخصت ہوئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا کرم فرمایا, اتنی محبت فرمائی, حضور ان کی قبر میں خود لیٹ گئے. صرف تیار ہی نہیں کروائی, حضور خود ان کی قبر میں لیٹ گئے. پھر ان کی جو میت تھی اس کے اوپر ڈالنے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا بھی عطا فرمایا. تو میت کے حقوق میں سے یہ ہے کہ اس کی جو قبر ہے نا, اس کی تیاری میں بھی حصہ لیا جائے. پانی بنا دیں, اینٹیں لگا دیں, گارا بنا دیں, مٹی اکھیڑ دیں, کوئی جو آپ کر سکتے ہیں. پھر جب اس کو قبر میں اتارنے لگے تو آرام کے ساتھ اتاریں, آرام کے ساتھ. جس طرح آپ دنیا میں اس کو ملتے ہیں نا تو بڑے پیار سے جپھی لگاتے ہیں, بڑے پیار سے پاس بٹھاتے ہیں, رخصت کرنے لگتے ہیں تو بڑے آرام سے سلام لیتے ہیں. اسی طرح اس کو بڑے آرام سے قبر میں اتاریں. قبر میں اتارنے کے بعد جب مٹی ڈالنے لگیں تو کم از کم تین مٹھیاں مٹی جو ہے نا اس کی قبر کے اوپر ڈالیں اور پڑھیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. قبر کے اوپر یہ مٹی ڈالنے کے بعد پھر اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں. اے پروردگار, ہمارا بھائی, ہماری بہن, ہمارا بیٹا, ہمارا بزرگ, چاچو, ماموں, جو رشتہ ہو, اے پروردگار ہمارے پاس سے رخصت ہو کے تیری بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہے. اے پروردگار ہم دعا کرتے ہیں, التجا کرتے ہیں, اس کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اس کے لیے دعائے مغفرت کریں. یا پروردگار اس کو معاف فرما. عین ممکن ہے اگر وہ بخشا ہوا ہے نا, اس کے لیے آپ دعا کریں, اس کے لیے دعا کرنے کا صدقہ پروردگار آپ کو معاف فرما دے. عین ممکن ہے. پھر اس کے ایصال ثواب کی کوشش کریں. جب آپ اپنے دوست کو, عزیز کو دنیا سے رخصت کر دیں, اس کے ایصال ثواب کی کوشش کریں. ایصال ثواب کی کئی صورتیں ہیں. اس کے نام پہ صدقہ کریں, اس کے نام پہ لوگوں کے لیے کوئی پانی کا انتظام کر دیں, مریضوں کے لیے کوئی ہاسپٹل بنوا دیں, کسی کو دوائی لے کے دے دیں. یہ سارے کے سارے مالی صدقے ہیں ایصال ثواب کے. مسجد کو پیسے دے دیں, مدرسے کو پیسے دے دیں, غریبوں فقیروں کو دے دیں. اگر مالی وسائل کمزور ہیں تو پھر بھی ایصال ثواب کیا ہے, پھر ایصال ثواب آپ یہ بھی کر سکتے ہیں, اس کے لیے درود پاک پڑھ کے اس کی روح کو ایصال ثواب کریں, قرآن پاک پڑھ کے ایصال ثواب کریں, اس کے لیے نفل پڑھ کے اس کو ایصال ثواب کریں, نفلی روزے رکھ کے ایصال ثواب کریں, تلاوت قرآن کر کے ایصال ثواب کریں, فرض نمازیں پڑھیں اور اس کے لیے نمازوں میں جب دعا کریں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب, یہ نمازوں کی ادائیگی بھی ہے, دعائے مغفرت بھی ہے. اپنے مردوں کو پھر ایسے لوارث نہ چھوڑیں کہ ان کا کوئی پرسان حال ہی نہ ہو, ان کے لیے ایصال ثواب. پھر اس کے بعد یہ ہے جب جو اس کا 9واں حق ہے میت کا, ان کی قبروں کی زیارت کے لیے بھی جائیں. جس طرح دنیا میں ایک دوسرے کو ملنے جاتے ہو نا, اور اگر کوئی زیادہ وقت کے لیے ملنے نہ آئے تو پھر کبھی جب رابطہ ہوتا ہے یا بات ہوتی ہے یا آمنے سامنے ہوتے ہیں تو پھر تھوڑا سا گلہ شکوہ بھی ہوتا ہے, اور وہ کہتا ہے بھول گئے ہو, تم کہتے ہو تم بھول گئے ہو. میت آپ کو صرف یہی کہے گی کہ تم بھول گئے ہو, کیونکہ میت نے ملنے نہیں آنا, ملنے تو آپ نہیں جانا. تو جنہوں نے آپ کو کھلایا پلایا, جوان کیا, آپ کو سارا کچھ, جن کی وجہ سے ملا, دنیا میں نام ملا, شناخت ملی, بھائی ہیں, باپ ہیں, ماں ہے, جو بھی ہے, پھر ان کے قبر کی زیارت کے لیے بھی جائیں. قبروں کی زیارت کو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکماً ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا پہلے تمہیں منع کرتا تھا قبروں پہ جانے کے لیے, اب قبروں کی زیارت کے لیے جایا کرو کہ جب تم قبروں کو دیکھو گے تمہیں آخرت یاد آئے گی. اور ایمانداری کی بات یہ کہ کوئی کتنا بھی سخت دل ہو, پتھر دل ہو, جب وہ قبر پہ بیٹھتا ہے نا اور قبر کے اوپر ہاتھ رکھتا ہے اور پھر ایسے کر کے اپنے ہاتھ کو صاف کرتا ہے, تو اس کے اندر کا ضمیر اسے کہہ رہا ہوتا ہے کہ بھیا اب تو تجھے اتنی سی مٹی برداشت نہیں ہے, وہ بھی تو وقت ہوگا کہ یہ منو مٹی تیرے اوپر ہوگی, تم اس کے نیچے ہوگے. نہ دروازہ ہوگا, نہ کھڑکی ہوگی, نہ بتی ہوگی, نہ ڈیوا ہوگا, نہ پنکھا ہوگا, نہ اے سی ہوگا. میاں اس وقت کی تیاری کرو. اللہ کے نبی نے بھی یہ فرمایا کہ قبریں تمہیں آخرت کو یاد کرواتی ہیں.
زیارت قبور کو لازمی پکڑیں۔ اور آخری جو 10واں حق ہے وہ یہ ہے کہ قبر کا احترام کرنا، اور میت کے اعضاء اگر قبر میں سے کوئی قبریں ایسی ہوتی ہیں جو خراب ہو جاتی ہیں، بوسیدہ ہو جاتی ہیں، پرانی ہو جاتی ہیں، کوئی میت کا عضو تمہیں باہر ملے، کوئی ہڈیاں رہ جاتی ہیں، اس کو پھر قبر میں دفن کریں، یہ میت کا حق ہے۔ اور قبروں کو کبھی بھی لاوارث نہ چھوڑیں، قبروں کا احترام کریں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ سے، فرمایا اگر تمہارے لیے تمہیں پتا ہو نا کہ قبروں پہ بیٹھنا کتنا سخت گناہ ہے، حضور نے فرمایا تم آگ کے اوپر بیٹھ جاتے جس سے تمہاری کھال ادڑ جاتی، تمہارے خون نکل آتے، جسم زخمی ہو جاتے، لیکن تم قبروں پہ نہ بیٹھتے۔ تو کتنی آسانی میں ہم قبروں کے ساتھ ٹیکیں لگا لیتے ہیں، قبروں کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جب کسی تدفین کے موقع پہ جاتے ہیں قبروں کی توہین کرتے ہیں۔ دوستو اس سے بڑا المیہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ ہمارے کتنے ایسے قبرستان ہیں جو نشیوں کے، جو زنا کرنے والوں کے، جو مویشی چرانے والوں کے لیے پسندیدہ جگہ بن چکے ہیں۔ بھینسیں ہیں، گائے ہیں، کتے ہیں، گدھے ہیں، وہ وہاں پہ جا رہے ہیں، اوپر پیشاب کر رہے ہیں، لید گوبر کر رہے ہیں، اور ہمیں اس چیز کا کوئی احساس نہیں ہے۔ ہمارے کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنی جو زمین ان کی ہوتی ہے نا، وہ کہتے ہیں اس میں کوئی اچھی سی فصل بیج لیں، اور اگر ان کا ملازم اور ان کا شیری ان کو کہتا ہے نا کہ جناب کو تھوڑا جا کوئی وگا قلہ تو مال چگانے واسطے بھی ہوئے، وہ بڑے فخر نال گستان جے ہے، سینہ چوڑا کر کے اے نال قبرستان جے گستان جے ہے۔ دوستو آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ آپ کتنا ظلم کر رہے ہیں، یا ہمارے جو مسلمان یہ کام کر رہے ہیں وہ کتنی بڑی زیادتی کر رہے ہیں؟ یہ ملتان کے واقعے کے اوپر تو ہمارے دل چھلنی ہوئے نا، کہ لاشیں چھت پہ پڑی ہیں اور اوپر گدھ منڈلا رہے ہیں اور انہوں نے ان کو نوچا ہے۔ ہمیں تکلیف ہے کہ ہمارا ملک جو اسلام کے نام پہ بنا، جہاں پہ اسلامی قانون ہے زندہ انسانوں کے لیے، مردہ انسانوں کے لیے، ہمارا وہ مذہب کہ جس نے مشرکوں کی لاشوں کا بھی احترام کیا ہے۔ غزوہ بدر ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا ان کو ایک کنویں میں پھینکو تاکہ جانور ان کی بے حرمتی نہ کرتے رہیں۔ جو میرے رسول کے خلاف آئے تلواریں نیزے لے کے حضور کو قتل کرنے، ان کی لاشوں کا بھی احترام یہ تھا، حضور نے فرمایا ان کو کنویں میں ڈال دو، ان کی بے حرمتی نہ ہو۔ جس مذہب نے اس حد تک احترام انسانیت سکھایا ہے، اس مذہب کے ماننے والے اپنے مرنے والوں کی قبروں کے اوپر جو ہے نا وہ ان کے جانور دوڑ رہے ہیں اور کتے جو ہیں وہ پیشاب کر رہے ہیں۔ اور ہمیں تکلیف تو ہے اس چیز کی کہ جو وہ ہاسپٹل میں جو واقعہ ہوا، جو لاوارث لاشیں بغیر دفن کے کفن کے پڑی رہی، تکلیف ہے اس پر، لیکن اس تکلیف کے ساتھ ساتھ ہمیں اس تکلیف کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ تو چلو ادارے ہیں، وہ کوشش کریں گے، بندے متعلقہ کو ڈھونڈیں گے، اس کو سزا ہوگی، جو بھی معاملات ہیں، لیکن جو ہمارے بس میں ہم وہ کتنا کر رہے ہیں، ہم وہ کتنا کر رہے ہیں۔ اور اگر ہم یہ نہیں کرتے تو جب ہم قبر میں جائیں گے ہماری میتوں کے ساتھ بھی، ہماری قبروں کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوگا۔ سیوریج کے پانی ہیں تو قبرستانوں میں چھوڑے ہوئے ہیں، قبرستانوں کے نزدیک جن لوگوں کی آبادیاں ہیں وہ اونچی آواز میں گانے، ڈیک، ٹی وی، VCR وہ لگا دیتے ہیں، اور شادیوں کے موقع پہ ڈھول ڈھمکے قبرستانوں کے اندر بھی اب شروع ہو چکے ہیں۔ قبرستانوں کی لکڑیاں تو چوری کی جاتی ہیں، ان کی جگہیں تو ان کے اوپر قبضہ کیا جاتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے ایک بالشت کس کو کہتے ہیں؟ یہ گیٹ، فرمایا جس نے ایک بالشت بھی کسی زمین کے اوپر قبضہ کیا، نہ حق دبا لی، قیامت کے دن وہ 7 زمینیں اس شخص کے سر پہ رکھ دی جائیں گی کہ اب اٹھاؤ ان کو۔ کیوں اپنی زندگی کو جہنم بنایا جا رہا ہے؟ کیوں ہم دین اسلام کی تعلیم کو بھولتے جا رہے ہیں؟ اور کیوں ہم اس چیز سے بے فکر ہوتے جا رہے ہیں کہ جنہوں نے ہم کو اپنے سینوں پہ کھلا کے بڑا کیا، ہماری پرورش کی، ہمارے ساتھ رہے، ہم نے اپنے کاندھوں پہ ان کو قبرستان پہنچایا ہے۔ ہم نے کب تک اس معمورہ دنیا میں موجیں کرنی ہیں؟ ہم نے بھی جانا ہے۔ اپنے اس وقت کو یاد رکھ کے جتنا ہو سکے، میں یہ نہیں کہتا کہ ساری ذمہ داریاں آپ کی ہیں، لیکن جو ذمہ داریاں آپ کی ہیں میرے دوستو ان کو تو نبھانے کی کوشش کریں۔ اگر ہم وہ بھی نہیں نبھائیں گے، قبروں کی زیارت کے لیے نہیں جائیں گے، جو ٹوٹی ہوئی قبریں ہیں ان کو مرمت نہیں کریں گے، ان کے اوپر جو جانور جن لوگوں نے چھوڑے ہوئے ہیں ان کا ترلا منت یا جو ہمارے پاس اتھارٹی ہے، زبان سے کہہ سکتے ہیں، ہاتھ سے روک سکتے ہیں، جو ہمارے پاس طاقت ہے، وہ اگر ہم نہیں کریں گے تو ہم نے بھی تو اپنا پورا فرض ادا نہیں کیا۔
اسی طرح قبرستان ہے، اس کی جگہ امانت ہے، آپ کے پاس، ہمارے پاس، سب کے پاس۔ ہمارے کئی لوگ جب ایک قبر بنتی ہے نا تو کوئی طریقہ ہیلا بنا کے نا اس کے ساتھ کچھ جگہ کے اوپر وہ چار دیواری کوئی نہ کوئی قبضہ بنا لیتے ہیں، کوئی ایسا طریقہ بنا لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ نا تھوڑی سی جگہ بچ جائے، کام دے گی، فلاں کو دفن کریں گے، فلاں کو دفن کریں گے۔ ایسا ہرگز نہ کریں، ہرگز نہ کریں، ٹھیک ہے؟ اللہ نے اگر ان کو ملانا ہوا نا تو ان کو ملا دے گا۔ بلا وجہ اتنی جگہ پہ قبضہ کر لینا کہ جس جگہ پہ 5 بندے دفن ہو سکتے تھے وہاں پہ 1 بندے کو دفن کر دینا۔ میت کے لیے اجازت ایک قبر کی جگہ کی ہے، اور آپ اس کے لیے 6 مرلے 5 مرلے اس کے اوپر باؤنڈری کر کے آپ اس جگہ کو گھیر رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ قبضہ ہے۔ آپ بالکل ایسا نہ کریں، اور ایسا کرنے والوں کی محنت بھی کریں، ترلا بھی کریں، گزارش بھی کریں کہ بھائی آپ ایسا کام نہ کریں۔ آنا جانا دنیا میں لگا ہوا ہے، کوئی آ رہا ہے اور کوئی جا رہا ہے۔ آنے والے کو دنیا خوبصورت دے، ایمانداری والی، محبت والی، خلوص والی، اخلاص والی، پیار والی، کہ وہ دنیا میں آئے تو خوشی محسوس کرے کہ میں انسانوں میں آیا ہوں، اور جانے والے کو عزت دیں، احترام دیں، کہ وہ یہ کہے کہ میں اچھے لوگوں کے درمیان سے آ رہا ہوں۔ نہ یہ ہو کہ جو جا رہا ہے اس کے فاتحہ پہ آپ بیٹھے ہیں تو آپ حقے کی نڑی چھوڑنے کو تیار نہیں، اس کو یہاں پہ دیا ہوا ہے اور ایسے ایسے کر کے آپ فاتحہ پڑھ رہے ہیں۔ نہیں، جب فاتحہ پڑھیں تو پورے اہتمام کے ساتھ سیدھے ہو کے بیٹھیں، ہاتھ کھڑے کریں، دعا کا قبلہ آسمان ہے، پوری توجہ کے ساتھ دعا مانگیں کہ یا اللہ میں نے یہ کلام پاک پڑھی، اپنے فلاں عزیز کی روح کو صالح ثواب کرتا ہوں، پروردگار اس کی مغفرت فرما۔ ایک ہاتھ ایسے کر لینا، ایسے کر لینا، ایسے کر دینا، ایسے کر لینا، یہ ساری کی ساری کلام الہی کی توہین ہے۔ آپ نہیں نہ پڑھنا چاہتے، بیٹھے ہوئے ہیں صبح کے، تھک گئے، نہیں پڑھنا چاہتے، اوپر سے کہا اس نے کہا فاتحہ پڑھو، آپ نہیں پڑھنا چاہتے نہ پڑھیں، لیکن جب پڑھیں یا اشارتاً کوئی ایسا کام کرے کہ میں فاتحہ پڑھ رہا ہوں، اس سے پھر یہ محسوس نہ ہو کہ آپ تو یار مغرور آ رہے ہیں۔ نہیں، پھر پورے احترام میں، پورے ادب میں، پوری عقیدت میں کہ شاید میرا اب دعا مانگنا ہی میرے عزیز کے لیے مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ کوئی پتہ نہیں نہ ہوتا، وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا گھڑی سنی ہوندی، لفظ بولتے ہیں نا جی، ہمیشہ اچھا بولو کہ کیا پتہ کوئی گھڑی سنید ہو، یعنی اس وقت ہی سن لی جائے، وہ مقبول وقت ہو۔ تو جب آپ مانگ رہے ہو کیا پتہ کہ وہی مقبول وقت ہو، ادھر آپ کی زبان سے نکلے کہ یا اللہ میں یہ ثواب اپنے اس عزیز کی روح کے صالح ثواب کرتا ہوں، اس کی بخشش فرما، ادھر آپ کی زبان سے نکلے، ادھر پروردگار اس کی بخشش فرما دے۔